ایک مرتبہ کچھ مدرسے کے طالب علم اکٹھے تھے، آپس میں بحث کرنے لگے کہ یہ جو دنیا دار لوگ ہوتے ہیں نا، یہ ہمیں کبھی ملا کہتے ہیں، کبھی مولوی کہتے ہیں، کبھی ملونٹا کہتے ہیں، ہم بھی ان کے لیے کوئی لفظ بنائیں۔ تو طلباء ہوتے ہیں، دماغ تو چلتے ہیں نا، تو انہوں نے کہا ہاں ان کے لیے ہم بھی کوئی ایسا لفظ بنائیں کہ جو عزت والا لفظ بھی ہو اور ان کی حقیقت بھی اس میں ظاہر ہو جائے۔ تو انہوں نے سوچ کے ایک لفظ بنایا، کہنے لگے کہ ان دنیا داروں کے اندر کیا چیز خاص ہوتی ہے؟ ان کا ایک تو جاہل ہوتے ہیں، اس نے کہا، دوسرا کہنے لگے بڑے نالائق ہوتے ہیں، اور تیسرا بڑے بے وقوف احمق ہوتے ہیں، اور چوتھا بڑے بے وقوف ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا ان چاروں لفظوں کا پہلا حرف جمع کر دیتے ہیں، جاہل کا جیم، نالائق کا نون، احمق کا الف اور بے وقوف کا با، تو انہوں نے جناب کا لفظ بنا دیا۔ چنانچہ وہ کہنے لگے کہ دنیا دار لوگ جب ہم سے بات کریں گے نا، ہمیں کہیں گے مولوی صاحب، ہم کہیں گے جی جناب۔ اب ان کو کیا پتا کہ جناب کے لفظ میں وہ کتنا کچھ ان کو بتا رہے ہیں آگے سے۔ عجیب بات ہے کہ ہم باقی گناہوں سے تو توبہ کر لیتے ہیں، دنیا کی محبت والے گناہ سے ہم توبہ نہیں کرتے، ہم اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، اس لیے دنیا کی محبت والے گناہ سے ہم توبہ نہیں کرتے۔ رابعہ بصریہ نے دعا مانگی، اے اللہ جس نے آسمان کو زمین پر گرنے کے روک دیا، دنیا کی محبت کو میرے دل میں داخل ہونے سے روک دے۔ اے اللہ جس نے آسمان کو زمین پر گرنے سے روک دیا، دنیا کی محبت کو میرے دل میں داخل ہونے سے روک دیجئے۔ ہم نے کبھی یہ دعا مانگی؟ ہم تو بلکہ شوق سے دعائیں مانگتے ہیں، اے اللہ اور زیادہ عطا فرما دیجئے، حل من مزید، حل من مزید۔ اور یہ پتہ نہیں ہوتا کہ جتنا زیادہ مل رہا ہے، مال آتا ہے اور اپنے ساتھ وبال بھی لے کے آتا ہے۔ بھئی آپ بتائیں، اگر کسی بندے کو اللہ تعالیٰ مال عطا فرما دیں اور اس کی اولاد کو نافرمان بنا دیں تو یہ اس کے لیے فائدہ ہے یا نقصان ہے؟ بتائیے۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی بندے کو مال عطا فرما دیں اور اس کی بیوی بد کردار بن جائے، یہ اس کے لیے فائدہ مند ہے یا نقصان دہ ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ کسی بندے کو دنیا کا مال عطا فرما دے اور قیامت کے دن کا حساب لمبا کر دیں، یہ اس کے لیے فائدہ ہے یا نقصان ہے؟ تو مال صرف مانگنا اچھی بات نہیں ہے، ہاں اتنا مال ضرور مانگے کہ جو ضرورتوں کو پورا کر دے اور دین کے لیے انسان کا معاون بن جائے۔ مال کی محبت کا دل میں ہونا یہ برا ہے، مال کا ہونا برا نہیں ہے۔ اس لیے دیکھیے کہ ہمارے بعض جو ہے اکابرین کے پاس بہت مال تھا۔ حضرت عمر لانو کے دسترخوان پر کتابوں میں لکھا ہے ایک وقت میں 65,000 لوگ کھانا کھایا کرتے تھے۔ 65,000 لوگ امیر المومنین عمر لانو کے دسترخوان پہ کھانا کھاتے تھے۔ آپ بتائیں کتنا کھانا پکتا ہوگا 65,000 لوگوں کے لیے۔ آج ہم 1,000 بندوں کے لیے کھانا تیار کرتے ہیں، خدمت کی جماعت کہتی ہے کہ جی تھک جاتے ہیں۔ بھئی 65,000 لوگ صبح دوپہر شام جو کھانا کھاتے ہوں گے تو وہاں کتنا انتظام ہوگا اور اللہ نے ان کو کتنا مال دیا ہوگا، مگر انہوں نے اس مال کو آخرت کے لیے استعمال کیا، دنیا کے لیے استعمال نہیں کیا۔ میں نے ایک کتاب میں پڑھا، ایک صحابی بڑے مہمان نواز تھے، ان کے حالات میں لکھا ہوا تھا کہ وہ روزانہ 12 اونٹ اپنے مہمانوں کے لیے ذبح کیا کرتے تھے۔ 12 اونٹ، اب 12 اونٹ کھانے کے لیے کتنے مہمان ہوتے ہوں گے بتائیے ذرا۔ آپ پورے مجمع میں اتنے امیر لوگ بیٹھے ہوں گے، کوئی ہے جس کے گھر میں ایک بکرا مہمانوں کے لیے روز ذبح ہوتا ہو؟ ایک بکرا، 12 بکروں کی بات تو دور کی بات ہے۔ ہمارے ہاں تو 12 بکروں کے ذبح کرنے والا کوئی بندہ نظر نہیں آتا جو مہمانوں کے لیے کرے، اور وہ 12 اونٹ مہمانوں کے لیے روزانہ ذبح کرتے تھے۔ اس لیے یہ دنیا جادوگرنی ہے۔ ایک جادو لائے تھے ہاروت اور ماروت فرشتے، اللہ تعالیٰ نے ان کو انسانوں کے لیے آزمائش بنا کے بھیجا تھا۔ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے مگر پہلے بتاتے تھے کہ یہ فائدے کی چیز نہیں ہے، نقصان کی چیز ہے۔
پھر بھی جو سیکھتا تھا تو اس کو سکھا دیتے تھے۔ اس جادو کا کیا اثر تھا کہ اس جادو کو سیکھنے سے بندے اور اس کی بیوی کے درمیان فاصلے ہو جاتے تھے۔ جو لوگ وہ جادو کرتے تھے وہ میاں بیوی کے درمیان نفرتیں ڈال دیتے تھے۔ تو ہاروت اور ماروت کا جادو میاں بیوی کے درمیان فاصلے کر دیتا تھا۔ یہ دنیا ہاروت اور ماروت سے بڑی جادوگرنی ہے، اس لیے کہ جب اس کا جادو چلتا ہے یہ بندے کو اللہ سے دور کر دیتی ہے۔ یہ ہاروت ماروت کے جادو سے بھی زیادہ بڑی جادوگرنی ہے۔ بندے کو اللہ سے دور کر دینا بہت بڑی بات ہے۔ ہمارے اکابرین میں ایک بزرگ گزرے ہیں، خواجہ عبید اللہ احرار رحمت اللہ علیہ، سمرقند کے رہنے والے تھے اور ان کی بہت زمینیں تھیں، تو زرعی طور پہ ان کو بہت آمدنی ہوتی تھی زراعت کی وجہ سے، اور شہر کے اندر بڑی مارکیٹیں تھیں ان کی، تو جیسے پلازا ہوتا ہے نا کرائے پہ دیتے ہیں، دکانیں کرائے پہ دیتے ہیں، اس کی بھی آمدنی بڑی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت مال دیا تھا، اتنا مال تھا کہ ان کے گھوڑے کو جب باندھنا ہوتا تھا تو زمین میں جو لوہے کی سلاخ ڈالی جاتی ہے کئی مرتبہ وہ نہیں ملتی تھی، تو سونے کی سلاخ کو زمین میں گاڑ کے ان کے گھوڑے کو باندھا جاتا تھا، سونے کی سلاخیں زمین میں باندھی جاتی تھیں، اتنا اللہ نے ان کو مال دیا تھا۔ چنانچہ ایک عالم تھے، وہ ایک مرتبہ ان سے بیعت ہونے کے لیے چلے۔ جب بیعت ہونے کے لیے چلے اور ان کی محفل میں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں تو قالین بچھے ہوئے ہیں اور گھوڑے جو ہیں وہ سونے کی سلاخوں کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں اور دنیا کی ریل پیل نظر آئی، تو انہوں نے دور سے دیکھ کے یہ شعر پڑھا، نہ مرد است آں کہ دنیا دوست دارد۔ وہ مرد نہیں ہوتا جو دنیا کو دوست رکھے، وہ جوان مرد نہیں ہوتا، وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا جو دنیا کو دوست بنائے۔ تو انہوں نے یہ الفاظ کہے، شعر کہا، نہ مرد است آں کہ دنیا دوست دارد، اور وہیں سے واپس چلے گئے، بیعت نہیں ہوئے۔ راستے میں ایک جگہ پر تھک گئے تھے تو وہ سوئے۔ جب سوئے تو انہوں نے خواب دیکھا کہ خواب میں قیامت کا دن ہے اور وہ کھڑے ہوئے ہیں اور ان کے گرد لوگوں کا جم گھٹا لگا ہوا ہے اور لوگ ان سے اپنا حق مانگ رہے ہیں، اور ان کے پاس اتنی نیکیاں نہیں کہ وہ لوگوں کو دے کے اس سے نکل سکیں، اور لوگ مطالبہ کر رہے ہیں۔ اب وہ پریشان تھے کہ میں ان لوگوں سے کیسے جان چھڑاؤں گا۔ اتنے میں پریشانی میں کیا دیکھا کہ ایک آدمی گھوڑے پہ سوار آ رہا ہے۔ جب قریب آئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ حضرت خواجہ عبید اللہ احرار رحمت اللہ علیہ تھے۔ انہوں نے آ کے گھوڑے کو روکا اور لوگوں سے پوچھا کہ بھئی تم اس بندے کو کیوں پریشان کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی انہوں نے میری غیبت کی تھی، میرے اوپر بہتان لگایا تھا، میرے خلاف یہ بات کی تھی، میرا حق دینا ہے، میری دل آزاری کی تھی، ہم اپنا اپنا حق مانگ رہے ہیں۔ جب انہوں نے یہ سنا تو انہوں نے اپنے ساتھ والے بندے کو کہا، اچھا یہ شخص عالم ہے، میرے حساب میں سے نیکیاں ان لوگوں کو دے دو اور اس عالم کی جان بچا دو۔ چنانچہ ان کے پاس اتنی نیکیاں تھیں کہ ان کا جو خادم تھا اس نے ان کے جو بندے تھے ان کی مرضی کے مطابق ان کو نیکیاں دے بھی دیں، اور پھر بھی نیکیاں ان کی باقی بچ گئی اور مولانا کی جان بچ گئی۔ اب جب مولانا کی جان بچ گئی تو آنکھ کھلی تو مولانا نے دل میں سوچا کہ میرا یہ خواب بے معنی نہیں ہے، یہ مجھے اللہ والے نظر آتے ہیں، مجھے غلطی ہوئی ہے، میں دوبارہ جاتا ہوں ان کے پاس، میں تو ان سے ملا ہی نہیں، بات ہی نہیں کی۔ چنانچہ مولانا پھر ان کے پاس آئے اور حضرت کے پاس آ کے انہوں نے اب سلام کیا۔ جب انہوں نے سلام کیا تو خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ نے پوچھا کہ مولانا جب پہلی مرتبہ آئے تھے تو کیا شعر پڑھ کے گئے تھے یہاں؟ کشفن ان کو پتہ چل گیا۔ انہوں نے پوچھا کیا شعر پڑھا تھا؟ تو وہ کہنے لگے کہ حضرت میں نے شعر پڑھا تھا، نہ مرد است آں کہ دنیا دوست دارد۔ تو حضرت نے شعر کو مکمل کیا، فرمایا اگر دارد برائے دوست دارد، اگر بندے کے پاس مال ہو تو اللہ کے لیے ہونا چاہیے، پھر یہ مال